بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 771، 772، 773، 774، 775 اور 776 سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 771 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ میمونہ سے شادی کی تھی، آپ اس وقت حالت احرام میں تھی، لیکن پہلے چونکہ حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ میمونہ سے شادی کے وقت حضور کا احرام کی حالت میں نہ ہونا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس حوالے سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے جب سیدہ میمونہ سے شادی کی تھی، آپ اس وقت حالت احرام میں تھے۔ حدیث نمبر 773 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ میمونہ سے شادی کی تھی، اس وقت آپ حالت احرام میں تھے۔ حدیث نمبر 774 سیدہ میمونہ خود بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے جب ان کے ساتھ شادی کی تھی، آپ اس وقت حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب ان کی رخصتی ہوئی اس وقت بھی حضور علیہ السلام حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو حضرات دی وقار، ان حدیث سے جو دو حدیث ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن دیگر حدیث جو ہیں وہ اس میں کثرت یہی ہے کہ حضور نے جب حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ حدیث نمبر 775 حالت احرام والے شخص کا شکار کھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جبکہ تم حالت احرام میں ہو، جب تک کہ تم خود اس کو شکار نہ کرو یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ یہ تمہارے لیے خاص نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی تم نے کیا ہو، کسی کے لیے بھی ہو وہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک حالت احرام والے شخص کے شکار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس نے خود شکار نہ کیا ہو یا بطور خاص اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 776 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مکہ کے راستے سے کسی جگہ پر پیچھے رہ گیا۔ ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو قتادہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو حضرت ابو قتادہ نے ایک نیل گائے دیکھی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ ان کا کوڑا انہیں پکڑا دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے نیزہ مانگا تو ساتھیوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ نے خود اسے حاصل کیا اور اس نیل گائے پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے اس کا گوشت کھا لیا، بعض نے انکار کیا۔ جب یہ لوگ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ وہ خوراک تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو قتادہ نے وہ نیزہ مانگا تو کسی ساتھی نے نہیں دیا، ہاں تیر مانگا کسی ساتھی نے نہیں دیا، وہ پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا، یعنی کہ کسی نے ان کو نہ کوڑا دیا نہ ہی ان کو نیزہ دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود چونکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، باقی حالت احرام میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کو جانچا، یہ سمجھا کہ بھائی یہ نہیں، ہم کیونکہ حالت احرام میں تو ہم اس کو نہیں پکڑا سکتے، تو انہوں نے نہیں پکڑایا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ لو بھی یہ نیل گائے کو آپ مارو، آپ کو نہ دیا، تو یعنی آپ کے وہ دیگر صحابہ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو جب آپ نے اس گائے کو پکڑ لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، تو پھر جب اس کو پکایا گیا تو بہت سارے صحابہ نے، بعض نے کھا لیا، بعض نے کھانے سے انکار کیا۔ جب حضور کے سامنے بات ہوئی تو بتایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ خوراک تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی، کھا لینا چاہیے تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخصوص
یہ کہنا جی میں فلاں کے لیے یہ شکار کر کے لا رہا ہوں، جیسے بادشاہ اپنے نوکروں چیلوں کو بھیجتے ہیں جاؤ یہ شکار کر کے لاؤ، تو وہ اس بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، تو حالت احرام میں کسی کے لیے مخصوص کر کے شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وداؤٹ احرام، اب وہ وداؤٹ کرنے والا احرام میں نہیں تھا تو لہٰذا وہ دوسرے احرام والے کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی شریعت مطہرہ کو سمجھنے والا بنائے، حضور کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے۔ یقیناً میرے دوستو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیار کو اسی طرح زندہ تابندہ فرمائے الحمدللہ۔ تقریباً 250 یعنی کہ 1975 کے قریب جو ہے نا سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ 2000 سبسکرائبر ہونے میں صرف 25 سبسکرائبر دور ہیں، تو دوستو جلدی کریں، آپ بھی اس چینل کا حصہ بنیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔